حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا واقعہ بڑا دل دہلانے والا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے ماں باپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ جب بات یہ آتی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنا پسند کریں گے یا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا پسند کریں گے، اس وقت آپ کا بچپن تھا، مگر پھر بھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ آپ پر آپ کی قسمت پر اشک آتا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ننیہال جا رہے تھے۔ راستے میں ایک قبیلے نے آپ کا قافلہ لوٹ لیا، اس میں آپ تھے۔ آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو مکہ مکرمہ کے بازار میں لا کر کے فروخت کیا جاتا ہے۔ آپ کو حکیم ابن حزام نے خرید لیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے جا کر کے زید بن حارثہ کو گفٹ کر دیتے ہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہوا تو آپ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہیں کہ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہیں گے۔ زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاتے ہیں۔ آپ کا بچپن کا زمانہ تھا۔ اب چونکہ ادھر والدین، آپ کے والد محترم، جب وہ یہ سنتے ہیں کہ آپ کو کسی قافلہ والے نے، قبیلے نے لوٹ لیا ہے، تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے لڑکے کی محبت میں، اس کی جدائی میں دیوانوں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ باپ کی محبت لڑکے کی خاطر بڑی نرالی ہوتی ہے۔ جب لڑکا باپ سے جدا ہو جاتا ہے تو باپ بڑا بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے والد بہت بے قرار ہو جاتے ہیں اور دیوانوں کی طرح شعر کہتے ہوئے ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ کچھ سالوں بعد یا مہینوں بعد آپ کے وطن سے کچھ لوگ حج کے لیے آتے ہیں اور وہاں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے والد آپ کی محبت میں پریشان ہیں، آپ کی جدائی میں بے قرار ہیں، ان کو قرار نہیں آ رہا، وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ تو آپ نے 3 اشعار لکھ کر کے بھیجے اور بتایا کہ ہم جس کی غلامی میں ہیں، جس کے ساتھ ہیں، وہ بڑے کریم ہیں، وہ بڑے رحیم ہیں، اس لیے آپ فکر نہ کریں۔ جب یہ لوگ یہاں سے واپس جاتے ہیں اور ان کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بیٹے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہیں، تو یہ پیسہ وغیرہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ فدیہ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنے لڑکے کو آزاد کروا کر لائیں۔ جب پیسہ جمع ہو جاتا ہے تو یہ اور ان کے زید بن حارثہ کے چچا اور ان کے والد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، حضور آپ بڑے رحیم ہیں، بہت کریم ہیں، آپ غلاموں سے بہت محبت فرماتے ہیں، انہیں فدیہ لے کر رہا کر دیتے ہیں، آپ حرم کے پڑوسی ہیں، میرا لڑکا آپ کی بارگاہ میں ہے، آپ اسے آزاد فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے زید بن حارثہ کو بلایا، وہ ابھی بچپن کے زمانے میں تھے، اور آپ نے فرمایا ان کو پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے والد اور یہ میرے چچا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم جانا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو، کوئی جبر نہیں ہے۔ تو
انہوں نے جب یہ سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے نزدیک دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہیں، میں اپنے ماں باپ اپنے چچا کو تو قربان کر سکتا ہوں مگر آپ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا اے لوگو سن لو، زید بن حارثہ آج سے میرا بیٹا ہے۔